22 جمادی الآخر ہے اور آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ الحمدللہ ہم کئی جمعوں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ محاسن سے، محامد سے، خوبیوں سے نوازا۔ آپ اسلام کے محسن ہیں، اسلام کے بے لوث پہلے مبلغ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جیسے آپ حضور علیہ السلام اور جملہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہیں، آپ کو بہت سی حیثیتوں سے اولیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اسلام لانے میں افضل ہیں مردوں میں سے، اور حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں آپ دوسرے بھی ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس ہستی کا انتخاب ہوا اس موقع پر، جو بہت بڑا نازک موقع تھا اور یہ آسان بھی نہ تھا، جبکہ دشمن حضور کے درپے ہیں، ایسے میں ایسی ہستی کا انتخاب یہ بھرپور اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اور ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو اپنے دل میں بغض ابو بکر صدیق چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، کہ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا کہ حضرت علی پر تو اعتماد تھا، ان کو تو اپنے بستر پہ سلا دیا، ان کو اس لیے ساتھ لے گئے تاکہ یہ کسی کو بتا نہ دیں اور راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے بھی ان کو ساتھ لے گئے۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ دیکھیے انسان کو چند باتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو چاروں امور ہیں، جب ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وطن کی قربانی ہو تو اس کے لیے تیار کھڑے ہیں، جائیداد کی قربانی ہو اس کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو کسی روایت سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آپ نے عذر پیش کیا ہو، حضور میرا تو کاروبار ہے، حضور میری تو یہاں جائیداد ہے، حضور وہاں تو مشکلات ہوں گی، سفر بہت مشکل ہے، دشمن تعاقب میں ہوگا۔ نہیں، ادھر محبوب نے اشارہ کیا، وہ تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ حضور آپ کے اشارے ابرو پر سب کچھ قربان، سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ آپ تو آپ سارا گھرانہ قابل اعتماد ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو ہم نے گزشتہ جمعے بھی سفر ہجرت بیان کیا، تو لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ساتھ ہیں، اور چلنے کا انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے پلٹ آتے ہیں، سبحان اللہ کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا، حضور سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو وہ آگے آ رہے ہیں، کیا انہیں یہ آیت معلوم نہ تھی؟ ان کے سامنے قرآن اترا ہے، اگر ابو بکر صدیق نہیں جانتے تو کون جانے گا؟ ابو بکر صدیق مقام مصطفیٰ سے آشنا نہیں ہے تو کون آشنا ہوگا؟ حضور کی تعظیم و تکریم کے جو آداب ہیں آپ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ آخر کوئی وجہ ضرور ہے، کبھی آگے آتے ہیں تو کبھی پیچھے، کبھی دائیں آتے ہیں تو کبھی بائیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے ابو بکر صدیق یہ چلنے کا انداز کیا ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ عرض کرتے ہیں آقا یہ سفر جو ہے بہت بڑا خطرناک ہے، ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور کافروں نے سرخ 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ دے رکھا ہے، لوگ لالچی ہمارے تعاقب میں ہیں۔ آقا جب خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن آگے سے نہ آ رہا ہو تو میں آگے آ جاتا ہوں، آپ کو کچھ نہ ہو، جو کچھ ہو مجھے ہو، میری جان پر ہو۔ جب خیال آتا ہے کہ کہیں کو پیچھے سے تعاقب نہ کیا آ رہا ہو تو میں پیچھے پلٹ آتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ کہیں کو دائیں طرف سے حملہ آور نہ ہو جائے تو آقا پھر میں اس طرف آ جاتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ جو کچھ ہو میری جان کو ہو، میری جان کی جان محفوظ رہے، جان کائنات محفوظ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اگر حضور حسن کی کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی ہیں، تاجدار حسن ہیں، تو سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی پھر بہت بڑے محافظ بن کر سبحان اللہ آج اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تو خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے نہ آ جائے تو ادھر سے، سبحان اللہ اور حضور چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ راستہ کوئی ہموار نہیں تھا، پتھریلا آ جاتا ہے، اور پھر وہ بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے کہ محفوظ پناہ گاہ میں ٹھہرا جائے۔ چنانچہ غار سور کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور چلتے چلتے حضور کے نازک قدموں میں زخم بھی آ جاتے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، اور قدم بہت نرم و نازک ہیں۔ تو عرض کیا حضور میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور یہاں یہ نہیں کہتے کہ تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ادھر جب مکہ فتح ہوتا ہے اللہ اکبر تو بتوں کو توڑا جا رہا ہے، کچھ اوپر تھے، کہا اے علی جی حضور، فرمایا میرے کندھے پہ آ جاؤ اور ان کو توڑ دو۔ عرض کیا حضور میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں۔
فرمایا تم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اور ادھر پیشکش کرتے ہیں، حضور سوار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ قوت عطا فرمائی ہے جو اوروں کو یہ قوت نہیں مل سکتی۔ نہیں مل سکتے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا جی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور خانہ کعبہ میں جو بت نصب ہیں ان کو توڑتے جا رہے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے نا ایک بات میں ضرور کروں گا، سبحان اللہ۔ وہ یہ کوئی بت آج کے تو نہیں رکھے ہوئے، بے شک، یہ تو بہت پہلے کے رکھے ہوئے تھے اور بڑے مضبوط ترین نصب کیے گئے تھے۔ ایمان سے کہنا، چاہے جتنا بھی کوئی شخص گیا گزرا ہو، کوئی ہمسایہ چاہے وزیر ہی کیوں نہ ہو، مشیر ہی کیوں نہ ہو، وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، کیا اپنے گھر کا گند کوڑا اٹھا کر دوسرے کے گھر گرا سکتا ہے؟ نہیں گرا سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، ہر کوئی خوددار ہے، کسی کو جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر کسی کے گھر میں پھینک دے۔ یارو، بتوں کے پجاریوں نے جو سب سے بڑی نجاست ہے، جو سب سے بڑی گندگی ہے، انما المشرکون نجس، مشرک خود نجس ہیں، اور فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فرمایا بتوں سے بچو، نجس سے بچو، ان کی پلیدی سے بچو۔ تو بت بہت بڑی پلیدی ہیں، نجاست ہیں، گندگی ہیں۔ پھر ایک بت نہیں، 300 بت اٹھا کر اللہ کے پاکیزہ گھر کے اندر انہوں نے نصب کر دیے۔ کمزور سے کمزور آدمی کے گھر میں کوئی نجاست نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہاں تو کمزوری، عاجزی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، درماندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی جرت کہ انہوں نے اللہ کے گھر گندگی کو نصب کر دیا۔ تو اللہ چاہتا تو اسی وقت فرشتوں کو بھیج کر اپنا گھر صاف کروا دیتا، حالانکہ وہی گھر ہے نا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو دوستو، اور ویسے بھی کمال کی بات ہے، جب آپ نے گھر کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کریں، اور جب اہل بیت اطہار کی طہارت کی باری آئی تو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر نجاست کو دور رکھے، ہر پلیدگی کو دور رکھے۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کوئی وجہ تو ہوگی، نہ فرشتوں کو بھیجا، نہ خود ارادہ کیا کہ بت گر جائیں، انہیں رہنے دیا، کوئی وجہ ضرور ہوگی، کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے میلاد کا کیا فائدہ ہے، حضور کے تشریف آوری کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا فائدہ تو خدا کے گھر کو ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے میلاد شریف کا فائدہ، حضور کے تشریف آوری کا فائدہ تو اللہ کے گھر کو ہوا۔ چنانچہ حضور مکے میں پیدا ہوئے، یہاں عالم شباب کو پہنچے، پھر 40 سال کی عمر شریف کو پہنچے، اور پھر حکم دیا گیا کہ اعلان نبوت فرمائیں۔ جب اعلان نبوت فرمایا، جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، جو یار تھے وہ اغیار ہو گئے، جو پھول تھے وہ خار ہو گئے۔
اور جو پھول تھے وہ کانٹے بن گئے، جو اپنے تھے وہ دشمن بن گئے۔ بالآخر وہاں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ فرمائی، لوگوں نے کانٹے بچھائے، روڑے اٹکائے، بالآخر ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے۔ پھر آئے تو سبحان اللہ حکم ہوتا ہے کہ گھر کو پاک صاف کیا جائے، تو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر پاک صاف کیا بتوں سے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اے میرے بندو، میرا گھر بتوں سے اٹا ہوا تھا تو میں نے اپنا گھر فرشتوں سے صاف نہیں کرایا، کسی اور سے صاف نہیں کرایا، میں نے اپنا گھر اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پاک صاف کرایا ہے۔ اور گناہ کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے، گناہ کر کے تمہارے دل بھی گندے ہو چکے ہیں، تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے دل پاک ہوں، تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ۔ میں نے ان کو وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اور ان کے فرائض نبوت میں ہے کہ تمہارے دلوں کو پاک کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ، ابو بکر صدیق آئے، دل مجلہ ہو گیا، عمر آئے، دل مصفہ ہو گیا، عثمان آئے، مزکہ ہو گیا۔ اللہ، یہ پہلے بھی سلیم الفطرت لوگ تھے، بس حضور کے سامنے آئے، ایک نگاہ پڑی تو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تم بھی چاہتے ہو جس طرح میرا گھر پاک ہوا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، وَيُزَكِّيهِمْ کی نگاہ ڈالیں گے، اور تمہارے دلوں میں جو بغض، حسد، کینے کے بت ہیں وہ سارے ٹوٹ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کاندھوں پہ سوار ہیں، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، کہاں تک پہنچے؟ سبحان اللہ، حضور اب تو اتنی بلندی پہ ہوں، اتنی بلندی پہ اللہ اکبر، کہ چاہوں تو عرش کے پائے کو پکڑ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ، کام ہو گیا، چھلانگ لگائی، ہنس پڑے، کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا حضور اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے، کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کاندھا مصطفیٰ کا تھا، جب نیچے آئے تو جبرائیل نے پروں پہ اٹھا لیا، تو چوٹ لگے تو کیسے لگے؟ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، حضور فرماتے نہیں، تمہارے کاندھے متحمل نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں تو حضور جلوہ گر ہو جاتے، سبحان اللہ، اور حضور آپ کے کاندھوں پہ، اور دیکھیے جو حج پہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں، وہ جانتے ہیں غار حرا کوئی معمولی بلندی پہ نہیں ہے، کتنی بلندی پہ ہے، کوئی سیڑھیاں بھی بنی ہوئی نہیں ہیں، کوئی راستے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جبل نور پر پھر بھی کچھ آسانیاں ہیں، کچھ سیڑھیاں ہیں، کچھ راستے ہیں، یہاں تو بہت مشکل راستہ ہے، بہت پرپیچ راستہ ہے، چلنا دشوار ہے، اور کسی کو اٹھا کے، اور وہ بھی کائنات کی نازک ترین ہستی کو اٹھانا سبحان اللہ، کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے پہ سوار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم مبارک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، خدا قسم ادھر رخ کرتے ہیں تو حضور کے قدموں کو چوم لیتے ہیں، ادھر رخ کرتے ہیں تو حضور کے قدموں کو چوم لیتے ہیں، اور بڑی شان کے ساتھ اللہ نے گویا کہ ان کے اندر ایک پاور پیدا کر دی، پہلے بھی تھی، مصطفیٰ کے قدم آئے تو اور پاور آ گئی، اور بڑی بلندیوں پہ لے گئے، اور جب غار کے دہانے پہنچے تو غار بہت پرانا تھا، محبوب جو ہوتا ہے اس کو بڑے اندیشے ہوتے ہیں، کہیں میرے محبوب کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، غار پرانا ہے اور کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو، میرے محبوب کو کچھ ہو نہ جائے، میرے محبوب کو، چونکہ سچا محب جو ہوتا ہے
وہ محبوب کے حوالے سے بڑا حساس ہوتا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ عرض کیا حضور آپ یہاں ٹھہریے، میں غار کے اندر پہلے جاؤں، میں آپ کو پہلے نہیں جانے دوں گا، کہیں کوئی موذی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے آقا باہر کھڑے ہیں، آپ اندر جاتے ہیں، غار کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں جگہ جگہ سوراخ ہے، کپڑے سے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور ایک دو سوراخ باقی رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادخل فی ھذا الغار، حضور غار میں تشریف لائیے۔ حضور تشریف لے کے آتے ہیں، اور سبحان اللہ حضور اپنا سر نیاز، سر اقدس، سبحان اللہ، سر اقدس اللہ، آپ کی آغوش میں رکھ دیتے ہیں، اور سبحان اللہ آپ بلا شرکت غیر حضور کے جمال جہاں آرا کا نظارہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جو سوراخ تھے وہاں اپنی ایڑیوں کو رکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر، ایڑیوں کو رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور یقین جانیے یہ وہ نیکی ہے کہ اس نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، سبحان اس نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، اللہ، اس نیکی پر تو حضرت عمر فاروق بھی رش کیا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر صدیق عمر کی ساری نیکیاں لے لیں جو غار میں بیٹھ کر 3 راتیں 3 دن بلا شرکت غیر محبوب کے حسن و جمال تکنے کی نیکی کمائی ہے، وہ میرے حوالے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا اللہ، اللہ، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوی میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر اقدس رکھے ہوئے ہیں، اور آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ تارے چمک رہے ہیں، کبھی تاروں کو دیکھتی ہیں، کبھی محبوب کے پیارے نورانی رخساروں کو دیکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک نظر ادھر کبھی ایک نظر ادھر، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا انداز ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ عرض کیا حضور میں یہ سوچ رہی ہوں آسمان پر جتنے تارے چمک رہے ہیں آپ کی امت میں سے کوئی ایسا بھی سعادت مند ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ معلوم ہوتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پر جتنے تارے چمک رہے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہ میں ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنی امتی ہیں فرمایا ان کی نیکیاں بھی حضور کی نگاہ میں۔ نہ تارے نگاہ مصطفیٰ سے اوجھل ہیں، نہ امت کے سارے پیارے نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ عائشہ یہ کیا سوال کر رہی ہو؟ یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تو دین پہنچانے آیا ہوں، یہ تو علم الفلکیات کا مسئلہ ہے، یہ تو اجرام فلکی ہیں، یہ تو ماہرین نجوم کا کام ہے، مجھ سے دین کی بات پوچھو، جبرائیل آئیں گے ان سے سوال کریں گے، رب کے حضور پوچھ کے آئیں گے پھر ہم بتائیں گے۔ نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے عائشہ سنو، تم نے پوچھا ہے نا آسمان پر جتنے تارے چمک رہے ہیں آپ کی امت میں سے وہ کون سا خوش نصیب فرد ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ فرمایا سنو وہ میرا عمر ہے، اس کی اتنی نیکیاں، سبحان اللہ، وہ میرا عمر ہے۔ پھر سوچ میں پڑ گئی، فرمایا کیا سوچ رہی ہو؟ حضور یہ تو عمر کی نیکیاں، تاروں کو تو نہیں گنا جا سکتا، بے شک تاروں کو نہیں گنا جا سکتا۔ دیکھو نگاہ نبوت
نے گن بھی لیا کہ اتنے تارے ہیں اور میرا فلاں امتی. اس کی نیکی. اللہ. تو حضور میرے ابا حضور ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا کیا بنا؟ فرمایا سنو جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ لابی بکر. سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر صدیق کی نیکیوں کے متعلق پوچھتی ہے. سنو عمر فاروق کی زندگی کی ساری نیکیاں مل کر، اور نیکیاں عام ہیں، نیکیاں عام ہیں، دل کی بھی نیکی ہے، آنکھ کی بھی نیکی ہے، کان کی بھی نیکی ہے، زبان کی بھی نیکی ہے. جیسے میں بول رہا ہوں یہ زبان سے نیکی ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہو یہ دل سے، کان سے نیکی ہو رہی ہے. ہاتھ کی نیکی ہیں، یتیم کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، غریب کو آپ نے صدقہ دے دیا. سبحان اللہ. ماں باپ کو آپ نے محبت سے دیکھا، پیار سے دیکھا تو مقبول حج کا ثواب. دل کی نیکی ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، رسول کی رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ دل کی نیکیاں ہیں. پھر حج نیکی ہے، یہ بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. سبحان اللہ. تو دوستو نیکیاں عام ہیں، تو خلاصہ یہ نکلا جمیع حسنات عمر، خواہ ایمان جیسی نیکی ہو، خواہ جناب والا قرآن جیسی ہو، رمضان جیسی ہو، روزے جیسی ہو، حج جیسی ہو، زکوٰۃ جیسی ہو، تہجد گزاری اور شب بیداری ہو. اور حالانکہ انہوں نے بھی تو حضور کو دیکھا ہے. آج غوث بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، عالم مفسر محدث بن سکتا ہے، متقی صوفی بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا. صحابی تو صرف جو ایمان کے ساتھ حضور کا دیدار کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے. نمازوں سے صحابی نہیں بنتا. میں اتنے جناب والا نمازیں پڑھوں تو صحابی بن جاؤں گا. ارے بھائی صحابی تو دور کی بات ہے، صحیح اور نسب سید. اگر کوئی میں اتنی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں پڑھ لوں اور زکاتیں ادا کر لوں تو سید کے درجے پر فائز ہو جاؤں، سید نہیں بن سکتا. بناوٹی تو بڑی بات ہے، وہ تو جہاں سے اٹھے ملتان گئے تو سید بن گئے، تختی باہر لگا دی کہ سید زادی. اور یاد رکھنا جس نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دیا اور وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حرام، اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے جس کی طرف اسے منسوب کر رہا ہے، تو اس پر تو جنت ہی حرام ہو جاتی ہے. اپنا نسب نہیں بدلنا چاہیے. تو دوستو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے. اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نیکی کا جو انہوں نے حضور علیہ السلام کو 3 دن 3 راتیں غار میں بیٹھ کر سبحان اللہ دیدار کیا. تو حضرت عمر فاروق کی ساری نیکی، حالانکہ انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور کے ساتھ حج و عمرے کیے، نمازیں پڑھی، جہاد کیے، ساری نیکیاں ملاؤ تو فرمایا میرے ابوبکر صدیق کی ایک نیکی بنتی. کوئی وجہ تو ضرور ہے نا. وہ وجہ کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں اللہ نے ڈالا تھا شاید کسی اور کے دل میں وہ نہیں ڈالا. اللہ نے حضور کے دل میں ڈالا اور حضور نے ابوبکر صدیق کے دل میں ڈالا. وہ ایسی چیز تھی، وہ ایسا خزانہ تھا جو ان کو نصیب ہوا کسی اور کو. اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا اے ابوبکر سنو کل قیامت کے روز اللہ تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے گا. رضوان اکبر کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو عام تجلی اور تمہیں اللہ تعالیٰ خاص تجلی عطا فرمائے گا. اوروں کو عام دیدار ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ خاص دیدار عطا فرمائے گا. اسے رضوان اکبر کہتے ہیں. حضرات محترم بات بڑھ گئی تو اب کمال یہ ہے محبوب بہت نازک ہے. انتظام کیسے ہو رہے ہیں، سیکورٹی کے فرائض کیسے انجام دیے جا رہے ہیں. غار کے منہ پہ ایک درخت اگا، کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے.
اور غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا۔ اب حضور تو اندر ہے، اب وہ جو کافر تھے وہ قدموں کے نشان پر چلتے چلتے غار کے منہ پر آ گئے۔ اب جب یہاں آئے تو دماغ چکرا گیا، کہنے لگے یہاں تک تو سراغ ملتا ہے، اگر اندر جاتے تو یہ انڈے بھی ٹوٹ جاتے، اور مکڑی کا جالا تو کیا ویلیو رکھتا ہے، یہ تو کمزور، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ تو مکڑی کا جو گھر ہے یہ تو کمزور ترین گھر ہے، یہ تو پھونک مارنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آخر انسان تھے، گزرے ہیں، تو لگتا ہے وہ اندر نہیں ہے، اندر نہیں ہے، تو وہ سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے اگر دیکھ لیا پیروں کی طرف تو ہم پر نظر پڑ جائے گی، تو غم کھانے لگے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب مجھے اجازت دیجئے، بات چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ جس کبوتری نے انڈے دیے، اللہ نے حضور کی خدمت کرنے کا صلہ کیا دیا، آج تک اس کی اولاد مکہ مکرمہ میں موجود ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کبوتر چوک اس کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے گھر گویا کہ اسے جگہ عطا فرمائی، اور جس ہستی نے مکہ سے لے کر مدینے تک کا مشکل ترین راستہ حضور کے ساتھ طے کیا، اللہ نے کیا اس ہستی کو صلہ عطا فرمایا، کیا انعام دیا۔ یاد رکھیے اللہ نے آپ کو یہ صلہ دیا کہ وصال کے بعد آج تک حضور کے پہلو میں موجود ہیں، مدفون ہیں۔ جہاں زیارت کرنے والے حضور کو سلام پیش کرتے ہیں، وہاں دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دن سبحان اللہ، ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہیں، میرے آقا اس طرح مبارک ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اپنی مزارہ سے اسی طرح اٹھ کر حشر میں آئیں۔ اور جب حضرت ابو بکر، میں نے بہت کچھ آج بیان کرنا تھا، آگے اس کو لے جانا تھا، تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں بس اسی پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے ساتھیو سنو، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن دیا جائے۔ اور کفن کیسا تھا؟ دھلے ہوئے کپڑے۔ فرمایا نئے کپڑوں کی زندوں کی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سبحان اللہ سفید کپڑا جو ہے یہ بہت پسند کیا گیا ہے۔ آج اس پر میں نے صبح گفتگو کی تھی ایک کلخانی میں کہ سفید لباس کیوں پہناتے ہیں، اب وقت نہیں کہ مزید تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ تو دوستو فرمایا میرا جنازہ پڑھا جائے، تو میرا جنازہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ لے جانا، دروازے پہ رکھ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں التجا کرنا، حضور غار کا ساتھی مزار میں پہلو میں دفن ہونے کے لیے اجازت مانگنا۔ اگر دروازہ کھل جائے تو اس کا مطلب یہ اجازت مل گئی، مجھے حضور کے پہلو میں سپرد خاک کر دینا۔
اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر جنت البقیع میں سپرد خاک کر دینا۔ تو دوستو، بس صحابہ کرام نے آپ کی وصیت کے مطابق عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا یار غار، آپ کا رفیق ابو بکر صدیق آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت ہو تو ہم دفن کر دیں۔ بس اتنا عریضہ پیش کرنا تھا کہ دروازہ کھل گیا، آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا تھا، مردہ عقیدہ نہیں تھا، زندہ عقیدہ تھا کہ حضور حیات النبی ہیں، اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں، اس لیے تو عریضہ پیش کیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور مر کر کتابیں لکھی گئیں، تقویۃ الایمان جیسی کتاب کے اندر جو دیگر ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے مٹی میں نہیں، مٹی سے لگے ہوئے ہیں، اور جو قدم حضور کے مٹی سے لگے ہوئے ہیں اس کی شان کیا ہے، قاضی ایاز مالکی کو اٹھا کر پڑھو، وہ کہتے ہیں وہ ذرے جو حضور کے مبارک قدموں کے بوسے لے رہے ہیں، ان ذروں کی شان یہ ہے، مٹی کے ذروں کی شان یہ ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہیں، عرش اولا سے بھی افضل ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے تو قسم ہے اس شہر مکہ کی، مولا اس لیے کہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا وہ تو پہلے بھی تھا، کیا اس لیے کہ یہاں صفا اور مروہ ہیں؟ فرمایا یہ تو پہلے بھی تھے۔ کیا مزاب رحمت ہے؟ پہلے بھی تھا۔ کیا حجر اسود ہے جہاں؟ یہ پہلے بھی تھا۔ تو مولا کیوں قسمیں کھائی جا رہی ہیں؟ کہ اس لیے کہ آپ میرے یار کے قدم لگے، وانت حل بہذا البلد، کہ تو اس شہر میں رہتا ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں۔ تو دوستو، شب معراج حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا، قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ شب معراج مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ وصال کے بعد بھی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اہل جنت تو جنت میں جانے کے بعد مرضی آئے گی تو نماز پڑھیں گے، پابندی نہیں ہوگی، اپنی خوشی سے پڑھیں گے، اور انبیاء کرام تو قبور میں جا کر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب مقتدی کا یہ مقام ہے تو امام تو بہت بڑی شان رکھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں، مسند ابی جعلہ کی حدیث ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔